چھوٹا سا ایک عام سا مسئلہ ہے، عام مسئلہ جس کا نام ہے مسئلہ طلاق. کوئی غیرت مند انسان سوچے میں دعوت فکر دیتا ہوں، مذہب اہل بیت کا مسئلہ عرض کرتا ہوں، کسی پر طنز نہیں، اپیل کے طور پہ. ہمارے ملتان میں ایک بندے نے طلاق دے دی، مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی کوئی حل؟ انہوں نے کہا جی حلال ہو. انہوں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے قبلہ. انہوں نے کہا اور کوئی رستہ نہیں شریعت مقدسہ میں، طلاق ہو گئی طلاق. اس نے 10,000 روپے چندہ دے دی. مولوی نے 10,000 جیب میں ڈال کے مجبور کر دیں دے تو سو. اور مجبور کر دیتے ہیں آپ. اچھا یہ دسات ہیں طلاق دیتی ہے یا طلاق؟ ہو سکے جی میں تے طلاق آکھے آئی، ہو سکے گندہ تے نہ نہیں ہوندی. تے اور توئے میں فرق ہے. تو پریشان بیٹھے ہو یہ جو مولا زندگی کرے. اور جناب طلاق لے مولویوں سے پوچھا، شاہ بندہ نے سارے مولویوں نے کہا جناب اس کا جواب ایک ہی ہے، حلال ہو. شریعت میں حلال یہ ہے کہ کوئی بندہ طلاق دے دے، عدت گزر جائے، اتفاق سے اس کی شادی کہیں اور ہو، اتفاق سے اس کا وہ گھر بھی نہ بسے، اتفاق سے وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، اتفاق سے وہ عدت گزر جانے کے بعد پھر پہلے شوہر سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، اسے حلالہ کہتے ہیں. اور جو جان بوجھ کے ایسا کریں یہ دین ملا. سارے مولویوں نے کہا ایک ہی طریقہ، حلال ہو حلال ہو. بادشاہ نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتا. بادشاہ کو غصہ چڑھا، اس نے مولوی قید خانے میں ڈلوا دیا. پہلا کوڑا پہلے مولوی کو پڑا، اس نے جواب دیا شیعوں سے پوچھ. تو جہی علی کو مانتے سب ہیں، کوئی تو جہی علی کو مانتے سب ہیں، کوئی ہر وقت مانتا ہے، کوئی وقت پڑھنے پر مانتا ہے. شہید محسن نقوی کی زبان میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو جو متفق ہوگا وہ میرے ساتھ بولے گا، جو متفق نہ ہو وہ بالکل خاموش رہے. زندگی بھر تو بخن کہہ کے مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی یاد آ. ایسا ممکن ہی نہیں کہ مشکل پڑے اور کسی کو علی یاد نہ آئے. بڑا طویل واقعہ مختصر کرتا ہوں. شہر ہلہ حوزہ علمیہ تھا. شاہ بندہ کی فوج پہنچی اور ہلی کبیر سے جا کے انہوں نے کہا کہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں. بادشاہ نے تشریف لے، عالم دین کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا وہ پیاسا ہے اور پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کبھی کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاتا. ہمارے مولا کا فرمان ہے کہ جب بادشاہوں کے درباروں میں علماء کو آتے جاتے دیکھنا تو ان سے دین نہ لینا، کیونکہ جو عالم بادشاہ کے دروازے پہ چکر لگائے وہ عالم نہیں، وہ دنیا کا کتا ہے. علی فرماتے وہ سگان دنیا میں سے، وہ دنیا کا کتا ہے. لہذا اس سے کہو کہ ہمارے پاس ہے. اس وقت 7 سال کا عالم دین علامہ ہلی باپ کے قریب آیا، ہاتھ چوم کے کہتا ہے کئی مسئلے بتانے کے لیے ہمارا مولا بھی تو دربار میں چلا جاتا. ایک بندے نے کہا کہ اگر ہمارے بزرگ صحیح خلیفہ نہ ہوتے تو علی انہیں مسئلے کیوں بتاتے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ خود کو صحیح سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے کیوں پوچھتے تھے؟ انہوں نے کہا جی کھانڈ تے کھیرن.
کھانڈ دے کھیرن تئی علی مسئلے ڈسنگا ہتو کو جنوں میں نا علی مسئلے ڈسو گے. میں نے پوچھا فرعون رزق کھاتا تھا؟ ہاں جی. اسے رزق کون دیتا تھا؟ اللہ. لیکن کھانڈ دے کھیرن. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور فرعون کے اچھے تعلقات تھے. جواب آئے گا نہیں. فرعون جیسے بدترین دشمنوں کو رزق دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، تو دشمنوں کو مسئلے بتا کے ہلاکت سے بچانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کے دلیل. ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا. مریض دشمن بھی آئے تو ڈاکٹر اس کو علاج کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں اسے دوائی نہیں دیتا کیونکہ یہ میرا دشمن. بادشاہ مہینے گرامی قادر باپ نے جواب دیا کہ اکثر مسئلے بتانے کے لیے امام حسن بھی چلے جاتے تھے، لہذا میں نہیں جاتا تو جا. علامہ ہلی 7 سال کی عمر میں مملکت ایران میں داخل ہوا. بادشاہ استقبال کے لیے آیا اور محمل سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا. انہوں نے کہا ابا جی. انہیں کہا میں آپ ہوں. وہ کیوں نہیں آئے؟ فرمایا تجھے مسئلے سے غرض ہے یا قبلہ سے غرض ہے؟ اگر تیرا مسئلہ میں حل کر دوں تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ جوتے اتارے، اندر گئے. اندر جانے ہر بندہ جوتی باہر اترتا تھا. علامہ ہلی نے جوتی اتاری، ایک ادھر ایک ادھر. یہیں سے فارسی کا معقولہ بنا ہے نالین در بغلین. اوپر سے آواز سیدھی کر. اردو یک کے مولی چاہ کے نہ کرنے لگ بنے بھی انجن کیوں کرنے نہ بیٹھے. اندر تشریف لے کر آئے. مولیوں نے کہا جلدی کرو، قبضہ کرو، قبضہ، کوئی کرسی باقی نہ بچے. کھڑا رہے. ساری کرسیوں میں مولی بیٹھ گئے تاکہ شیعہ مولی کھڑا رہے اور کھڑے ہو کے مسئلے کے جواب. علامہ علی نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی کرسی خالی نظر نہ آئی. بادشاہ کے ساتھ تخت پر آ کر بیٹھ گئے. مولوی غصے میں آ کے کہتے بادشاہ تیرے تخت پر یہ بیٹھے. علامہ علی نے مسکرا کے فرمایا نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے محفل میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے. آل محمد آپ کو سلام. محفل میں جس جگہ پہ جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے. اس میں 3-4 بندے ابھی اور بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس میں 3-4 بندے اور بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور کہ جناب مسئلہ بعد میں، پہلے تہذیب. جناب نے جوتی بغل میں کیوں رکھی؟ اس جگہ مسافر بھی ہوں، غریب بھی ہوں. اگر میری جوتی کوئی اٹھا لے تو خوش آمدی مولوی وہ اچھلنے لگے. بادشاہ اللہ آپ کے دربار لوگوں نے سونے چاندی کی جوتیاں باہر اتاری، اس کی لکڑی کی جوتیاں کوئی اٹھا جائے گا. علامہ ہلی نے فکرہ کہا. سنی شیعہ مسلمان توجہ سے سننا. فرمان لگے بادشاہ کیا تیرا دربار رسول اللہ کے دربار سے بڑا؟ بادشاہ کا بدن کانپا. کیا لگا میں نوکر، میں غلام، ان کے دربار سے میرے دربار کا کیا مقابلہ؟ علامہ علی نے کہا کہ رسول اللہ کے دربار سے جوتی چوری ہو سکتی ہے. اب مولویوں نے حیران ہو کے کہا سبحان اللہ، کس کی جوتی؟ اس نے کہا حضور کی جوتی. پہلے یہ فکرہ پڑھتے ہوئے میں تھوڑا سا جھجکتا تھا، اب نہیں جھجکتا. جس دن سے بادشاہی مسجد سے رسول اللہ کی جوتی چوری ہوئی ہے، یعنی اجا کئی بندیاں نو رسول دا سالہ بنن دا شوق ہے. کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو سید الانبیاء کی جوتی چوری کر کے لے. توجہ ہے یا نہیں آپ لوگ؟ بس سامعین گرامی گفتگو میری تمام ہو گئی. آخری فکر عرض کر رہا ہوں. غصے میں آ کے علماء اسلام نے کہا کس نے جوتی چوری کی تھی؟ علامہ علی فرماتے افسوس تمہیں پتہ ہی نہیں. انہیں کہا تو جدا سے. انہیں کہا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے رسول خدا کی جوتی مسجد نبوی میں جب حضور نماز پڑھ رہے تھے چوری کر لی. جتنے
امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے تو غصے میں آگے کھڑے ہو گئے کہ بادشاہ یہ بکواس کر رہا ہے، ہمارا امام تو حضور کے 80 سال بعد پیدا ہوا۔ امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، جناب زہرا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ نہ ہمارے امام نے نبی کو دیکھا، نہ نبی نے ہمارے امام کو دیکھا، نہ ہمارے امام نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کس طرح سے جوتی چوری کر سکتا؟ علامہ ہلی نے سارے حنفی علماء سے معافی مانگی، فرمایا غلطی ہو گئی ہے معاف کر۔ وہ امام مالک تھے، اب حنفی علماء بیٹھ گئے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے کھڑے ہو، انہوں نے کہا بادشاہی سے سمجھاؤ، بیچارہ ہمارا امام، اس نے کبھی رسول کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، نہ رسول نے اسے دیکھا نہ اس نے رسول کو دیکھا، وہ جوتی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اور پھر معافی مانگی، تو اسے معاف کر دو۔ امام شافعی تھے، اب حضرت امام شافعی کے ماننے والے کھڑے ہو گئے، ان سے معافی مانگ کے کہتے ہیں ہون پکی گل ہے۔ احمد ابن حنبل ان کے ماننے والے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے امام نے نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی نے ہمارے امام کو دیکھا، نہ ہمارے امام نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بیچارہ جوتی کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ساروں سے معافی مانگ کے علامہ ہلی نے بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا بادشاہ تیری مت ماری گئی ہے، تو محمد کا دین ان سے پوچھتا ہے جنہوں نے نہ نبی کو دیکھا، نہ نبی نے انہیں دیکھا، نہ انہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں تجھے محمد کی شریعت اس امام سے پوچھ کے بتاؤں، محمد سجدے میں ہوتا تھا، وہ پوسٹ پر آ کر سوار ہوتا، پیغمبر سجدے میں وہ پوسٹ پہ، پیغمبر رکوع میں وہ بغل میں، پیغمبر تشہد میں وہ جھولی میں۔ میں تجھے اس کا مسئلہ بتاؤں، سارے دربار کو متوجہ کرنے کے بعد علامہ ہلی نے جی بسم اللہ، ایسے ایک نہیں ہمارے، کیونکہ کئی بندے قبلہ کعبہ نے عامر شاہ صاحب نے جو قبلہ فرمایا ربانی شاہ صاحب نے، بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ان بغیرتوں کو یہ نہیں پتا ہمارے 3 امام صحابی ہیں۔ علی صحابی ہے کہ نہیں؟ حسن حسین صحابی ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہیں بڑے صحابی، باقی جھوٹا دودھ پیتے رہے ہیں، یہ زبان چوستے رہے باقی تلووں کے پیچھے یہ پشت کے اوپر، باقیوں کے ماتھے مصطفیٰ کے قدموں پر یہ مہر نبوت پر زور۔ اور کائنات کے سب سے بڑے صحابی کا نام ہے ابو طالب۔ جو 50 سال مصطفیٰ کے ساتھ رہو، 50 سال باقی نبی کے در پہ پلتے رہے، یہ مصطفیٰ کو پالتا رہا۔ باقی مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، مصطفیٰ اس کی انگلی پکڑ کے چلتا رہا۔ ہم صحابہ کے منکر کو لعنتی سمجھتے ہیں، صحابہ کرام عرش پر ہو تو ستارے ہیں، زمین پہ ہو تو ہدایت کے مینارے، قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کے پارے، جو محمد کے جنازے میں تھے وہ سارے ہمارے۔ آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے، علم عباس کی قسم اتنی بڑی قسم ہے کہ جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ان میں سے بھی کوئی اس قسم کا انکار نہیں کر سکتا، مجھے جلالیوں والے
کے علم کی قسم، مجھے اللہ کی توحید کی قسم، مجھے محمد کی نبوت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے زہرا کے حق کی قسم، جو صحابی کو برا کہے اس پر بھی لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی لعنت۔ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے۔ سارا دربار متوجہ ہوا، علامہ ہلی 7 سال کا عالم دین کھڑا ہوا، اس کا بادشاہ جب تیرا نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا کہ تو نے کہا تھا نکاح نکاح نکاح؟ تھوڑے بندے گال سمجھیے، باقی توجہ کہ تیری شادی اسی طرح ہوئی تھی کہ تو نے اٹھ کے کہا نکاح نکاح نکاح؟ بادشاہ ہنس کے کہتے ہیں نہیں جناب، ہلی مسکرا کے کہتے ہیں جب نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا تو طلاق 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 کہنے سے طلاق کیسے؟ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، میں ممبر پہ کھڑا ہوا، میں پڑھنا شروع ہو گیا کہ خان صاحب مجلس 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 ہو گئی۔ مجلس تو عنوان ہے، پڑھنا تو آگے۔ میں شروع کر دوں نماز 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 نماز، ہو جائے گی، یہ تو نام ہے، نماز تو آگے ہے، وضو، سمت قبلہ، نیت، قیام، رکوع، تشہد، یہ چیزیں تو آگے۔ قرآن 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 پڑھا گیا۔ طلاق ایک نام ہے، عمل اس کا آگے ہے۔ یہ مذہب اہل بیت نے تیری بیٹیوں کو عزت دی ہے کہ یہ جانور نہیں کہ چاہو تو قلعے سے باندھ لو اور جب چاہو کھول کے چھوڑ